سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے تبصرہ نگاروں کی تحریروں میں ایک شخص سیف اللہ کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے کہ اگر کسی انسان نے سلطان ایوبی کی عبادت کی ہے تو وہ سیف اللہ تھا۔ سلطان ایوبی کے گہرے دوست بہاؤالدین شہداد کی اس ڈائری میں جو آج بھی عربی زبان میں محفوظ ہے، سیف اللہ کا ذکر ذرا تفصیل سے ہے۔ یہ شخص صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد 17 سال زندہ رہا۔ تبصرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس نے عمر کے یہ آخری 17 سال سلطان ایوبی کی قبر کی مجاوری میں گزارے تھے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ وہ مر جائے تو اسے سلطان کے ساتھ دفن کیا جائے، مگر وہ ایک گمنام انسان تھا جسے عام قبرستان میں دفن کیا گیا، اور وہ وقت جلد ہی آ گیا کہ اس قبرستان پر انسانوں نے بستی بنا لی اور قبرستان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ تاریخی لحاظ سے وہ سمندر پار سے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا تھا۔ اس وقت اس کا نام میگ نانا ماریوس تھا۔ اس نے اسلام کا صرف نام سنا تھا، اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ صلیبیوں کے پروپیگنڈے کے مطابق اسے یقین تھا کہ اسلام ایک قابل نفرت مذہب ہے اور مسلمان ایک قابل نفرت فرقہ ہے جو عورتوں کو شیدائی اور انسانی گوشت کھانے کا عادی ہے۔ لہٰذا میگ نانا ماریوس جب کبھی مسلمان کا یا اسلام کا نام سنتا تھا تو وہ نفرت سے تھوک دیا کرتا تھا۔ تاریخ میں ایسے حکمرانوں کی کمی نہیں جنہیں قتل کیا گیا یا جن پر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ان چند شخصیتوں میں سے ہے جسے قتل کرنے کی کوشش دشمنوں نے بھی کی اور اپنوں نے بھی کی۔ اسی لیے صلاح الدین ایوبی نے کئی بار یہ کہا تھا کہ تاریخ اسلام وہ وقت جلد دیکھے گی جب مسلمان رہیں گے تو مسلمان ہی، لیکن اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے اور صلیبی ان پر حکومت کریں گے۔ آج ہم سب وہ وقت دیکھ رہے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں عیش و عشرت کا رجحان بڑھ گیا اور اتحاد ختم ہو رہا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو اخلاقی تباہی تک پہنچانے میں ذہنی عیاشی کا ہر سامان مہیا کیا۔ اب انہیں یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں ختم کر دیں گے، چنانچہ ان کے خلاف عیسائی دنیا میں نفرت کی طوفانی مہم چلائی گئی اور ہر کسی کو اسلام کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس کے جواب میں معاشرے کے ہر شعبے کے لوگ صلیبی لشکر میں شامل ہونے لگے۔ ان میں پادری بھی شامل ہوئے اور عادی مجرم بھی گناہوں سے توبہ کر کے مسلمانوں کے خلاف مسلح ہو گئے۔ بعض ملکوں کے جیل خانوں میں جو مجرم لمبی قید کی سزائیں بھگت رہے تھے وہ بھی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ان مجرموں کے متعلق عیسائیوں کا تجربہ غالباً اچھا تھا، جس کے پیش نظر ایک کمانڈر نے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے قیدی مجرموں کا انتخاب کیا تھا۔ انتہائی دلیر اور ذہین آدمی چن لیے گئے تھے۔ ان میں میگ نانا ماریوس بھی تھا جسے روم کے جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اس جاسوس کو جو ڈاکٹر کے بحروپ میں سلطان ایوبی کے کیمپ میں رہا اور فرار ہو کر آیا تھا، اس کمانڈو پارٹی کا گائیڈ اور کمانڈر مقرر کیا گیا۔ اس پارٹی کو یہ مشن دیا گیا تھا کہ جاسوس لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے نکالنا ہے، اور دوسرا مشن صلاح الدین ایوبی کا قتل تھا۔ یہ جاسوس لڑکیاں جن کی تعداد 7 تھی، یہ گرفتار ہو گئی تھی اور محافظ دستے کے ہاتھوں انہیں صلاح الدین ایوبی کے پاس قہرہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ان لڑکیوں نے اپنا حسن اور شراب کا جادو دکھا کر محافظ دستے کے کمانڈر کو اپنے جال میں قابو کر لیا۔ ان لڑکیوں کے کہنے پر محافظ دستے کے کمانڈر نے رات کو پڑاؤ کیا تاکہ آرام کر سکیں۔ صحرا میں کچھ ہی دور صلیبی کمانڈروں نے بھی پڑاؤ کیا تو انہوں نے جب روشنی دیکھی تو انہوں نے قریب آ کر دیکھا کہ 7 لڑکیاں ہیں۔ انہوں نے حملہ کر دیا اور ان لڑکیوں کو آزاد کرا لیا، اور جو ان کے محافظ تھے وہ 7 قتل کر دیے۔ صلیبی کمانڈر اپنی جاسوس لڑکیوں کو مسلمانوں سے آزاد کرا کے بہت خوش ہوئے۔ ان کے کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی بحیرہ روم کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس وقت میگ نانا ماریوس نے کہا کہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا باقی ہے۔ کمانڈر نے کہا کہ یہ اس صورت میں تھا کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے قہرہ چلے جاتے، اب وہ قہرہ سے بہت دور ہیں، اس لیے قتل کی مہم ختم کی جاتی ہے۔ یہ میری مہم ہے جسے موت کے سوائے کوئی ختم نہیں کر سکتا، میگ نانا ماریوس نے کہا۔ میں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا حلف اٹھایا تھا۔ مجھے ایک ساتھی اور ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کمانڈر نے کہا۔ سب پر فرض ہے کہ میرا حکم مانیں، میں کسی کے حکم کا پابند نہیں، میگ نانا ماریوس نے کہا۔ تم سب خدا کے حکم کے پابند ہو، کمانڈر نے اسے ڈانٹ دیا۔
मेघनाना मारियूस के पास तलवार थी। वो उठ खड़ा हुआ और कमांडर पर तलवार सौंप ली। उनके साथी दरमियान में आ गए। मेघनाना मारियूस ने कहा, मैं खुदा का धुतकारा हुआ इंसान हूँ। मैं गुनाह और बेइंसाफ़ी के दरमियान भटक रहा हूँ। क्या तुम जानते हो मुझे 30 सालों के लिए कैद खाने में क्यों भेजा गया था? 5 साल गुजरे। मेरी बहन जिसकी उम्र 16 साल थी अगवा कर ली गई। मैं गरीब आदमी हूँ। मेरा बाप मर चुका है, माँ अंधी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेहनत मुशक्क़त करके मैं उन सब का पेट पालता था। मैंने गिरजे में स्लेब पर लटके हुए यीशु मसीह के बुत से बहुत दफ़ा पूछा था कि मैं गरीब क्यों हूँ। मैंने कभी गुनाह नहीं किया। मैं दयानतदारी से इतनी मेहनत करता हूँ कि मेरे कुनबे के पेट फिर भी खाली रहते हैं। मेरी माँ को खुदा ने क्यों अंधा किया है? यीशु मसीह ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और जब कुंवारी बहन अगवा हो गई तो मैंने गिरजे में जाकर कुंवारी मरियम की तस्वीर से पूछा था कि मेरी कुंवारी बहन के कुंवारेपन पर तुझे तरस क्यों नहीं आया? वो मासूम थी। इस पर खुदा ने ये जुल्म किया था कि उसे खूबसूरती दी थी। मुझे यीशु मसीह ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे कुंवारी मरियम ने भी कोई जवाब नहीं दिया। एक रोज़ मुझे एक बहुत ही अमीर आदमी के नौकर ने बताया कि तुम्हारी बहन इस अमीर आदमी के घर में है। वो अयाश आदमी है, कुंवारियों को अगवा करता है, थोड़े दिन उनके साथ खेलता है, फिर उन्हें गायब कर देता है। लेकिन वो आदमी बादशाह के दरबार में बैठता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। बादशाह ने उसे रुतबे की तलवार दी है। गुनाहगार होते हुए खुदा उस पर खुश है। मैं उसके घर गया और अपनी बहन वापस मांगी तो उसने अपने नौकरों के ज़रिए मुझे काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। और फिर अदालत ने मुझे घर में चोरी करने और 3 आदमियों को कत्ल करने की नीयत से ज़ख्मी करने पर 30 साल कैद की सज़ा सुनाकर जेल खाने में फेंक दिया। अभी 5 साल पूरे हुए थे। फौज के 2 अफसर कैद खाने में आए। वो एक मशीन पर आदमी भेजने के लिए तलाश कर रहे थे। लेकिन मैंने जब सुना कि चंद एक ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आज़ाद कराना है तो मेरे दिल में अपनी बहन का ख्याल आ गया। हमें बताया गया था कि मुसलमान काबिल नफ़रत कौम है और फौजी अफसरों ने कहा कि एक मुसलमान बादशाह को कत्ल करना है तो मैंने इसे जज़ा का काम समझा और अपने आप को पेश कर दिया, मगर शर्त ये रखी कि मुझे इतनी रकम दी जाए जो मैं अपने ख़ानदान को दे सकूं। तो फौजी अफसरों ने रकम देने का वादा किया। कैद खाने से निकालने से पहले एक पादरी ने हमें बताया कि मुसलमानों का कत्ल तमाम गुनाह बख्शवा देता है और ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आज़ाद कराओगे तो सीधे जन्नत में जाओगे। मैंने पादरी से पूछा, खुदा कहाँ है? उसने जो जवाब दिया इससे मेरी तसल्ली न हुई। मैंने स्लीब पर हाथ रखकर हल्फ उठाया। हमें बाहर निकाला गया। मुझे मेरे घर ले गए। मेरे घर वालों को उन्होंने बहुत सी रकम दी। मैं मुतमईन हो गया। अब मेरे दोस्तों मुझे अपना हल्फ पूरा करना है। मुझे एक लड़की की ज़रूरत है क्योंकि लड़की के बगैर मैं सलाहुद्दीन अयूबी तक नहीं पहुंच सकूंगा। मूबी उठकर उसके साथ जा खड़ी हुई और बोली, मैं इसके साथ जाऊंगी। बहुत देर की बहस और तकरार के बाद मेघनाना मारियूस अपने एक साथी और मूबी के साथ अपनी पार्टी से रुखसत हुआ। सब ने उन्हें दुआओं के साथ अलविदा कहा। उस रोज़ अयूबी नायबीन को अहकामात और हदायत दे रहा था जब 2 घोड़े उसके मुहाफ़िज़ दस्ते की बनाई हुई हद पर रुके। उन्हें मुहाफ़िज़ों के कमांडर ने रोक लिया था। सवार मेघनाना मारियूस और मोबी थे। वो घोड़ों से उतरे तो मोबी ने कमांडर से कहा कि वो अपने बाप को साथ लाई है, सुल्तान अयूबी से मिलना है। अली बिन सफियान बाहर टहल रहा था। उसने मेघनाना मारियूस और मोबी को देखा तो उनके पास आ गया और कमांडर ने उसे बताया कि ये सुल्तान से मिलना चाहते हैं। अली बिन सफियान ने मेघनाना मारियूस से मुलाकात की वजह पूछी तो मोबी ने उसे भी बताया कि ये मेरा बाप है, गूंगा और बहरा है। अली बिन सफियान ने उन्हें बताया कि सुल्तान अभी बहुत मसरूफ़ है, फ़ारिग होंगे तो उनसे मुलाकात का वक़्त लिया जाएगा। आप मुलाकात का मकसद बताएं, हो सकता है आपका काम सुल्तान से मिले बगैर हो जाए। सुल्तान छोटी छोटी शिकायतों के लिए मुलाकात का वक़्त नहीं निकाल सकता। मुतल्लिका महकमा अज खुद ही शिकायत को रफ़ा दफ़ा कर देता है। क्या सुल्तान अयूबी इस्लाम की एक मज़लूम बेटी की फरियाद सुनने के लिए वक़्त नहीं निकाल सकते? मूबी ने कहा, मुझे जो कुछ कहना है मैं उन्हीं से कहूँगी। मुझे बताए बगैर आप सुल्तान से नहीं मिल सकेंगी। अली बिन सफियान ने कहा, मैं सुल्तान तक आपकी फरियाद पहुँचाऊँगा, वो ज़रूरी समझेंगे तो आपको अंदर बुला लेंगे। अली बिन सफियान उन्हें अपने कमरे में ले गया। मूबी ने अली बिन सफियान को एक झूठी राम कहानी सुनाई। अली बिन सफियान उन्हें कमरे में बिठाकर खुद बाहर चला गया
اور کافی دیر بعد باہر سے واپس آیا تو ایوبی اجلاس سے فارغ ہو چکا تھا۔ پھر ایوبی کے کمرے میں گیا اور کافی دیر تک علی بن سفیان ان سے باتیں کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد علی بن سفیان نے واپس آ کر موبی سے کہا کہ اپنے باپ کو سلطان کے کمرے میں لے جاؤ۔ سلطان کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے دونوں کو بٹھایا اور موبی سے پوچھا، کیا تمہارا باپ پیدائشی گونگا اور بہرا ہے؟ ہاں سلطان محترم، موبی نے جواب دیا، یہ اس کا پیدائشی نقص ہے۔ سلطان ایوبی بیٹھا نہیں، کمرے میں ٹہلتا رہا اور بولا، میں نے تمہاری شکایت اور مطالبہ سن لیا ہے، مجھے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی ہے، میں تمہیں یہاں زمین بھی دوں گا اور مکان بھی بنوا کر دوں گا۔ سنا ہے تم کچھ اور بھی مجھ سے کہنا چاہتی ہو۔ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ موبی نے کہا، آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کرتا، لوگ مجھے حرم کی چھچوڑی ہوئی ہڈی اور بدکارہ کہتے ہیں۔ آپ اگر میری شادی نہیں کرا سکتے تو مجھے اپنے حرم میں رکھ لیں۔ آپ میری عمر، میری شکل و صورت اور میرا جسم دیکھیں، کیا میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ میرا کوئی حرم نہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں ملک سے حرم، کعبہ خانے اور شراب ختم کر رہا ہوں۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور ہاتھ میں اچھالنے لگا۔ اس نے کہا، میں عورت کی عزت کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں کی پیٹھ پیچھے چلا گیا اور سکہ ہاتھ سے گرا دیا۔ ٹن کی آواز آئی تو میگنانا ماریوس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر فوراً ہی سامنے دیکھنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے اپنے کمر بند سے 1 فٹ لمبا خنجر نکال کر اس کی نوک میگنانا ماریوس کی گردن پر رکھ دی اور موبی سے کہا، یہ شخص میری زبان نہیں سمجھتا، اسے کہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنا ہتھیار پھینک دے، اس نے ذرا سی بھی حرکت کی تو یہاں سے تم دونوں کی لاشیں اٹھائی جائیں گی۔ موبی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے اداکاری کا کمال دکھانے کی کوشش کی اور کہا، میرے باپ کو ڈرا دھمکا کر آپ مجھ پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو خود ہی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ تم جب محاذ پر میرے سامنے آئی تھی تو تم میری زبان نہیں بولتی تھی، سلطان ایوبی نے کہا اور خنجر کی نوک میگنانا ماریوس کی گردن پر رکھی۔ اس نے کہا، کیا تم اتنی جلدی یہاں کی زبان بولنے لگی ہو؟ اسے کہو ہتھیار فوراً باہر نکال دے۔ موبی نے اپنی زبان میں میگنانا ماریوس سے کچھ کہا تو اس نے چوغے کے اندر ہاتھ ڈال کر خنجر باہر نکالا جو اتنا ہی لمبا تھا جتنا سلطان ایوبی کا تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اپنا خنجر اس کی گردن سے ہٹا کر کہا، باقی 6 لڑکیاں کہاں ہیں؟ سرائے میں تم دونوں خامد اور بیوی تھے، یہاں آ کر تم باپ اور بیٹی بن گئے، مگر تم ہو کچھ بھی نہیں، اور تمہارا ایک ساتھی باہر گھوڑوں کے پاس کھڑا ہے، وہ تمہارا نوکر نہیں، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ سارا کمال علی بن سفیان کا تھا کہ جو انہیں اپنے کمرے میں بٹھا کر ان کے پیچھے سرائے میں گیا اور ساری معلومات لے کر واپس آیا اور سلطان ایوبی کو ساری حقیقت بتائی اور بتایا کہ وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سلطان ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا کہ انہیں گرفتار نہ کرو بلکہ انہیں میرے پاس کمرے میں بھیج دو۔ پھر سلطان ایوبی نے لڑکی سے کہا کہ اپنے ساتھی سے کہو کہ میری جان صلیبیوں کے خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے اپنے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسے کہو کہ مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں جو سچا ہے اور سچے عقیدے رکھنے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ مجھے کس نے بتایا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ میرے خدا نے۔ اگر تمہارا خدا سچا ہوتا تو تمہارا خنجر مجھے ہلاک کر چکا ہوتا، میرے خدا نے تمہارا خنجر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے ایک تلوار کہیں سے نکالی اور چند چیزیں دکھا کر کہا، یہ تلوار اور یہ چیزیں تمہاری ہیں، یہ تمہارے ساتھ سمندر پار سے آئی ہیں، تم سے پہلے یہ مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ سلطان ایوبی کی جلالی شخصیت کا اثر تھا یا سلطان کی آنکھوں کی چمک میں اسے سچا خدا نظر آ گیا کہ وہ اسی وقت ایوبی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ چوم کر زاروں قطار رونے لگا۔ موبی سے کہا کہ اسے کہو یا تو یہ خود خدا ہے یا اس نے خدا کو اپنے سینے میں قید کر رکھا ہے، اسے کہو مجھے اپنا خدا دکھا دے۔ سلطان ایوبی نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھے۔ وہ تو بھٹکا ہوا انسان تھا، اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر دی گئی تھی اور اسلام کے خلاف زہر ڈال دیا گیا تھا۔ پھر حالات نے اسے اپنے مذہب سے بیزار کر دیا تھا۔ موبی اور اس کے تیسرے ساتھی کی گردنیں اڑا دی گئی تھی۔ چند ہی دنوں بعد میگنانا ماریوس سیف اللہ بن گیا جو بعد میں سلطان ایوبی کا محافظ دستے میں شامل ہوا۔ جب سلطان ایوبی خالق حقیقی سے جا ملا تو سیف اللہ نے زندگی کے آخری 17 سال سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گزار دیے۔ آج کسی کو بھی معلوم نہیں کہ سیف اللہ کی قبر کہاں ہے۔
ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔